بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پوری پاکستانی قوم سے بات کر رہے ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس غزوہ ہند کی ہمیں بشارت عطا فرمائی تھی، اب ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ نریندر مودی نے، ہندوستان کے مشرکوں نے کشمیر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد اب کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں غزوہ ہند کا آخری معرکہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان لڑا جائے گا۔ پچھلے 10 برس سے یہ فقیر اس قوم کو اذان دے کر آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ صہیونی ہندو مشرک پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہماری بات پر اعتبار کیا، اکثر نے مذاق اڑایا، طنز کیے، یہ کہا کہ آپ جنگ کروانا چاہتے ہیں، ہمیں امن کی آشا کرنی چاہیے اور ہندو مشرکوں کے ساتھ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سارے غداروں اور منافقوں کے منہ بند کر دیے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ ہندو مشرک کسی بھی وقت پاکستان میں داخل ہو جائے گا۔ پاکستان کی عوامی نیوی اور ایئر فورس اس وقت ریڈ الرٹ پر ہے، مگر پاکستانی قوم تیار نہیں ہے۔ ہمیں خطرہ اسی بات کا ہے، اسی لیے کئی مہینے پہلے سے ہم نے اپنی گن رینج بنائی تھی، اپنی ویڈیوز جو ہم بنایا کرتے تھے، آپ کو تربیت دیتے تھے، ترغیب دیتے تھے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو، کہ آنے والی جنگیں اب پاکستان کے شہروں میں لڑی جائیں گی، سویلین اور فوجی کا فرق ختم ہو جائے گا۔ اور اب یہی سب کچھ آپ کشمیر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں پر 10 لاکھ مشرک درندے مسلمانوں پر ٹوٹ کر جو قتل عام کر رہے ہیں، وہی قتل عام اللہ نہ کرے اب یہ آزاد کشمیر، سیالکوٹ، لاہور اور پاکستان کے دیگر شہروں میں کرنے کی پوری تیاری رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری نصیحت پر عمل کیا، انہوں نے لائسنس کے ہتھیار بھی بنوائے، انہوں نے تربیت بھی لی اور جہاد کے لیے، ایک اربن وار کے لیے اپنے آپ کو مسلح بھی کیا، اپنا بیک پیک بھی تیار کیا، اپنے ایمرجنسی سروائیول بیگز بھی بنائے۔ اور جنہوں نے نہیں کیا، اب وہ اس کا کفارہ اپنے خون اور اپنی جان اور مال اور عزت کی قیمت سے ادا کریں گے۔ کچھ باتیں پوری پاکستانی قوم کے لیے ہیں۔ اب جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ہیں، اب تمہیں چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ہفتے لگیں، مہینے لگیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ جو ہندو مشرکوں کی تیاری ہے، اب انہوں نے پاکستان میں داخل ہونا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو یہ جنگ اکٹھے لڑنی پڑے گی۔ اب غور سے ہماری باتیں سنیں۔ یہ جنگیں ہمارے شہروں میں ہوں گی، ہر پاکستانی اس میں پاکستان آرمی کا ساتھ دے گا اور آپ نے ہر حال میں ساتھ دینا ہے۔ ہماری صفوں کے اندر غدار بھی ہیں جو پاک فوج کے خلاف بات کریں گے، پاک فوج پر ہماری پشت میں سے حملے کریں گے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے خوارج ہوں، چاہے بی ایل اے کے دہشت گرد ہوں، چاہے کراچی میں ایم کیو ایم کے اربن ٹیررسٹ ہوں، یا پی ٹی ایم کے وہ دہشت گرد جو منظور پشتین، علی وزیر اور محسن داوڑ کے ساتھ اس وقت پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں، یا چاہے فضل الرحمان جیسے دہشت گرد ہوں، سیاسی دہشت گرد جو اس جنگ کی صورتحال میں بھی پاکستان میں فساد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ان ساروں سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ دوسری جانب اگر بھارتی فوجیں پاکستان میں داخل ہوتی ہیں، حملے کرتی ہیں، بمباری کرتی ہیں، ان کے دہشت گرد پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ نے کرنا ہے۔ چاہے دشمن کی نقل و حمل، اس کی حرکت کی اطلاع پاکستان فوج کو پہنچائیں، اگر آپ کے پاس ہتھیار ہیں تو اپنے آپ کو پاکستان فوج کے حوالے کر دیں، چاہے آپ سے وہ ڈیوٹی لیں سڑکوں کی حفاظت کی، پلوں کی حفاظت کی، عمارتوں کی حفاظت کرنے کی۔ اگر آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہیں تو آپ زخمیوں کے لیے دوائیاں پہنچا سکتے ہیں، آپ کھانے پینا اور خوراک کا بندوبست کر سکتے ہیں، آپ پاک فوج کے مجاہدین کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، جیسے 65 میں پوری قوم کھڑی ہوئی تھی پاک فوج کے ساتھ۔ ہر شخص اپنی ڈیوٹی کرے گا، جس کے ذمہ فصل اگانا ہے وہ فصل اگائے، جس کے ذمہ دفتری پاکستان کے معاملات کو چلانا ہے، ریلوے، پی آئی اے، سب چیزیں اپنے وقت پہ چلنی چاہیے۔ دشمن ہر ممکن کوشش کرے گا کہ پاکستان کے اندر کے نظام کو ڈسٹرب کرے۔ جن کا کام بجلی پیدا کرنا ہے، آپ کا جہاد یہی ہے کہ آپ ہر وقت بجلی پیدا کر کے پاکستان کو دیں۔
اور جیسے کہا کہ جن کے پاس ہتھیار ہیں اور جو تربیت یافتہ ہیں وہ اپنے آپ کو پاک فوج کے حوالے کر دیں، پاک فوج ان سے بہترین کام لے لے گی۔ اللہ نہ کرے اگر کسی جگہ سے پاک فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو اس علاقے کے، اس شہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بھارتی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کریں، ان کو اپنے گھروں کی چھتوں سے، اپنی گلیوں سے، سڑکیں بلاک کریں، ان کی موومنٹ کو روکیں، ان کے ٹرکوں کو، گاڑیوں کو چلنے سے روکیں، ان پر حملے کریں اور ان کی موومنٹ کی اطلاعیں پاکستان آرمی کو پہنچائیں۔ اپنے گھروں میں خوراک اور دوائیوں کا ذخیرہ جمع کریں، کم از کم 1-2 مہینے کی سپلائیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اپنے ایمرجنسی بیگ تیار رکھیں، اللہ نہ کرے خاص طور پہ سرحدی علاقوں کے لوگ، اللہ نہ کرے اگر شارٹ نوٹس پہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے فیملی اور بچوں کے ساتھ، تو اس کا انتظام آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کی ضروریات کی چیزیں اپنے پاس بیگ تیار ہوں، نکل کر پاکستان کے پیچھے شہروں میں کس کے پاس جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے پہلے سے معاملات طے کر لیں کہ اللہ نہ کرے ایمرجنسی میں نکلنا پڑے تو ہم کہاں آپ کے پاس آئیں گے۔ بمباری اگر ہوتی ہے، زخمی زیادہ آتے ہیں، جنگ زیادہ آتی ہے تو خون دینے کی ضرورت پڑے گی۔ جو کچھ نہیں کر سکتا، جو صحت، تندرستی، سلامتی اللہ نے اس کو دی ہے، تو کم از کم اپنا خون وہ پاکستان کے مجاہدوں کے لیے دے سکتا ہے۔ آپ کو اسپتالوں میں خون دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جس کے پاس جتنا وقت ہے اس وقت کو ضائع نہ کریں، تیاری کریں۔ جتنا وقت اللہ آپ کو دے رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ ایک مرتبہ یہ غزوہ شروع ہو گیا پھر یہ بہت طویل عرصہ چلے گا، شاید سالوں چلے۔ آنے والا وقت بہت مشکل وقت آ رہا ہے اس قوم کے لیے۔ جنہوں نے مذاق اور مسخرہ پن کرنا تھا، جنہوں نے اس بات سے انکار کرنا تھا، آج ان کے پچھتانے کا دن ہے، کیونکہ نہ وہ تیار ہیں، نہ انہوں نے قوم کو تیار ہونے دیا۔ ہر پاکستانی اس جنگ میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا، چاہے ہمارے قبائلی علاقے کے مجاہدین ہوں، چاہے پاکستان کے اندر رہنے والے وہ پاکستانی ہوں کہ جن کے پاس ہتھیار ہیں، لائسنس ہیں اور وہ ان کا استعمال جانتے ہیں۔ اپنے پاس جو آپ قانونی طور پر کر سکتے ہیں ایمونیشن کا سٹاک جمع کریں، جو لیگلی آپ کو الاؤڈ ہے۔ ایک مرتبہ لیکن اگر جنگ شروع ہو گئی تو اس وقت صرف مارشل لا ہوگا۔ اس وقت آپ کو جہاں سے ہتھیار ملیں، جہاں سے ایمونیشن ملے لیں اور پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جا کر پاک فوج اکیلے اس جنگ کو نہیں لڑ سکے گی، پوری پاکستانی قوم کو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر اس میں شریک ہونا ہوگا۔ یہ بات 65 میں بھی ہو چکی ہے، 71 میں بھی ہو چکی ہے۔ 71 میں دشمن نے مکتی باہنی کے جو گوریلے استعمال کیے تھے وہ سارے سویلینز تھے، اس کے ان صفوں میں انڈین آرمی شامل تھی۔ ٹی ٹی پی کے جس طرح دہشت گرد ہیں یہ سب سویلینز ہیں، لیکن جن کو مسلح تربیت دی گئی ہے پاکستان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ایم کیو ایم کے اربن دہشت گرد سب سویلینز ہیں، لیکن وہ کراچی میں بہت بڑا فساد کھڑا کریں گے، ہمیں معلوم ہے یہ بات۔ تو آنے والے وقتوں میں پوری پاکستانی قوم تیار رہے، محتاط رہے اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ رکھیں کہ ہمیں نقصانات ہوں گے، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اپنے نقصانات پر، اپنے جان و مال کے نقصان پر، اپنے رشتہ داروں کی شہادتوں پر ماتم نہیں کرنا، کیونکہ پوری قوم اب اسی آزمائش میں سے گزاری جائے گی۔ ہم سب کے رشتہ دار، ہم سب کے جان پہچان والے، ہم سب کے پیارے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کی شہادتیں ہوں، وہ زخمی ہوں۔ اب شیر کے بچوں کی طرح، مردوں کی طرح کھڑے ہونا اور مشرکوں کا مقابلہ کرنا۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی وہ ہو چکی، اب آنے والے وقت کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اس غزوے کا نتیجہ سیدی رسول اللہ ہمیں پہلے ہی بتا چکے، کشمیر بھی آزاد ہوگا اور دہلی کے حکمرانوں کو ہم زنجیروں میں لپیٹ کر بھی لائیں گے۔ لیکن اس کے درمیان جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم کر چکے ہیں اس کی وجہ سے ہماری قیمت اب بہت زیادہ بڑھ جائے گی، آزمائشیں اب زیادہ ہوں گی، لہذا گھبرانا نہیں ہے، حوصلے کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کثرت سے۔ یاد رکھو، مسلمان کی دعا اور ایک مومن کی دعا اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کافروں سے ٹکراؤ تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ پوری قوم کے لیے توبہ اور استغفار کا وقت ہے۔ بہت زیادہ غفلت اور کوتاہیاں اور گناہ ہم نے کر لیے، بہت زیادہ ہم نے مذاق اڑا لیا اللہ اس کے رسول کے دین کا۔ ہم کہا کرتے تھے، یاد ہے جو ہمیں سنتے رہتے ہیں، اگر ہم خود توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو مودی کے ذریعے توبہ کروائے گا۔ جس طرح چنگیز خان اور ہلاکو خان کو اللہ نے بھیجا تھا اس ناپاک مسلمان نسل کو ختم کرنے کے لیے بغداد میں اور آس پاس میں، کہ جو اللہ سے غافل تھے، اسی طرح آج پاکستان کے اندر جو ناپاک اور پلیت نظام اور حکومت اور لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ پاکستان پر ایک جنگ مسلط کر رہا ہے۔
जो पाकीज़ा लोग हैं वो जानते हैं कि ये वक्त वफा का है, ये सरफरोशी का है, ये कुर्बानी का है। हम में से हर शख्स मुजाहिद है, चाहे आप सोशल मीडिया की जंग लड़ें या जख्मियों को खून पहुंचाएं या मुजाहिदीन पाकिस्तान आर्मी को खाना पहुंचाएं, आप सब इस गज़वे में, इस जिहाद में शामिल हैं। अपने आप को छोटा ना समझिएगा। अब मातम ना करें कि हम क्या करेंगे, हुकूमत कुछ करे। हुकूमत कुछ नहीं करेगी, करे या ना करे, आप खुद जिम्मेदार हैं। अपनी तैयारी कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान कीजिए, अपने घर वालों का ध्यान कीजिए और आने वाले मुश्किल वक्त के लिए अपने आप को अच्छी तरह तैयार करें। अब जंग हमारे सर पर आ चुकी है, दुश्मन दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहा, उसको तोड़कर अंदर दाखिल होने वाला है। इंशाअल्लाह ये बात अल्लाह के फजल से हम आपको बता दें कि दुश्मन का जो सिपाही पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल होगा इंशाअल्लाह वापस नहीं जाएगा। और ये वार्निंग हम इंडिया को बहुत पहले दे चुके हैं कि अब हम कैदी नहीं लेंगे, वी विल नॉट टेक प्रिजनर्स। लिहाजा ये शिकायत ना करना कि हमने तुम्हारे फौजी जो वापस आए थे अभिनंदन की तरह वापस क्यों ना किए। अब ना हम उनको चाय पिलाएंगे ना उनको वापस करेंगे। जो दाखिल होगा वो हमारे मुल्क की खाद बनाया जाएगा, दफन होगा इधर ही इंशाअल्लाह। पूरी पाकिस्तानी कौम नारे तकबीर लगाकर सैयदी रसूलुल्लाह की इस खुशखबरी और बिशारत पर अमल करेगी कि गज़वा हिंद में जो शामिल होगा वो गाजी होगा और जो शहीद होगा वो अफजलुल शुहदा में शामिल होगा। और ये कश्मीर के मुसलमानों को भी हम पैगाम दे, घबराना नहीं। अब इस जंग में तुमने खुद हमारे साथ खड़े होना। इंशाअल्लाह हथियार और असलहा तुमको पहुंच जाएगा। तुम हिंदुस्तानी फौज से छीनो या तुम्हारे कश्मीरी भाई पाकिस्तान से लाके तुम्हें दें, इंशाअल्लाह तुम मुसल्लह होगे जल्द। और वो तमाम कश्मीरी जो आज आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम आजाद हो जाएंगे ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान के, उनको अच्छी तरह एक वार्निंग उनके लिए है। याद रखो, गज़वा हिंद की बिशारत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सब जिलाली परचम के लिए। जिसने अपने आप को पाकिस्तान से अलग किया उसने अपने आप को गज़वा हिंद से अलग किया, उसने अपने आप को सैयदी रसूलुल्लाह की बिशारतों से अलग किया। बांग्लादेश की तरह जहालत न कर देना, ये सियासी नारों की जद में आकर अपने आप को सैयदी रसूलुल्लाह की बिशारतों से अलग कर लो। ये सआदत पाकिस्तान के नसीब में है। जो पाकिस्तान के सब जिलाली परचम तले है वही खुश नसीब है, और जो इससे अलग होने की बात करता है बदनसीब है। उसको हमारे हाथों भी मार पड़ेगी और अल्लाह के यहां भी जलील ख्वार और रुसवा किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जितने गद्दार हैं जो पहले अमन की आशा करते रहे और कौम को बेवकूफ और झूठ बोल के गुमराह करते रहे कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर लो, हम उनको भी बता दें कि तुम्हारा भी रोज़े हिसाब अब करीब है। हम सिर्फ भारतीय मुशरिकों से मुकाबला नहीं करेंगे, तुम पर भी बड़ी कड़ी निगाह रखेंगे, और जब रोज़े हिसाब आएगा तो तुम्हारा हिसाब पहले किया जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको इस्तकामत अता करे। आने वाला वक्त अब आजमाइशों का वक्त है, तैयारी कीजिए। लब्बैक गज़वा हिंद, लब्बैक या सैयदी रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।